بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے اسلامی سیاست ایک دینی امر۔ اس میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آغا حسن رضوی حفظہ اللہ کو۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغا صاحب یہ بتائیں کہ اسلامی سیاست کیسے ایک دینی امر ہم شمار کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی مختلف اقسام جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ آج کے دور میں تو ایک ایسا امر ہے کہ اس سے اگر کوئی شخص غافل رہے تو وہ حقیقی معنی میں دین کو اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک اجتماعی خلقت کے طور پہ خلق کیا ہے جس نے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہ مقولہ یا یہ معنی اس ٹائم مسلم غیر مسلم ہر فرد کے ذہن میں کلیئر اور واضح ہے کہ ایک معاشرہ قانون اور حکومت کے بغیر نہیں چل سکتا، لہذا قانون بنانا بھی مجبوری ہے، اور اس قانون کو حکومت کے ذریعے یا حکومت کے آلے سے، حکومت ایک ٹول ہے، حکومت خود ہدف نہیں ہے، حکومت وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے قانون جاری ہوگا۔ اچھا، اس کی بھی ترتیب خاص ہے، چونکہ حکومت کے اوپر نظام حکومت غالب ہوتا ہے۔ یہ نظام اداروں کو استعمال کرتا ہے اور نظام کے ذریعے سے حاکم اداروں پہ حکومت کر کے معاشرے کے اندر اثر و رسوخ پیدا کرتا ہے۔ اب وہ قانون لاگو کرے، اپنی خواہشات لاگو کرے، یا جو بھی اس طور پہ ہے، اداروں کے ذریعے سے معاشرہ کنٹرول ہوگا۔ لیکن ادارے کس سے کنٹرول ہوں گے؟ سسٹم سے، نظام سے۔ اور نظام کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ پھر آ جا کے اس میں مرکزی کردار حاکم ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، اور اسی سوال میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی اجتماعی زندگی کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، اور اجتماعی زندگی کا یا معاشرتی زندگی کی جو اکائی ہے وہ مرد اور زن کے ازدواجی تعلق کی بنیاد پہ پڑ جاتی ہیں۔ یہ ازدواجی تعلق، اس کی طرف ہمارا رجحان اور ہمارے اپنے تقاضے جو مادی زندگی کے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کو برپا کریں۔ ہم یہاں پہ یہ سوال ابھارتے ہیں کہ جب اجتماعی زندگی کو برپا کرنا ایسا جز لا ینفک ہے، یعنی لازمی طور پہ ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے، تو اسلام نے اس کی کیا تدبیر قرار دی ہے؟ آیا خانوادوں کے ذریعے سے جو ایک بستی بنتی ہے، بستیوں سے قصبہ، اور قصبوں سے ضلع یا شہر، اور شہروں سے صوبہ، صوبے سے ریاست، یہ جو ریاست بنتی ہے، دین اسلام نے اس کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد آزاد چھوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی حاکم آ جائے، ٹرمپ آئے، نیتن یاہو آئے، یا کوئی بھی فرعون، یزید، صدام آئے، اور آپ کا کام گھر میں نماز پڑھنا ہے، بحث مباحثے قانون الہی کے کرنے، اسے جاری کرنے کا نہیں سوچنا۔ آیا یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر نظام کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے جو کار فرما حاکم بنے وہ سارے کے سارے غیر مومن، غیر اسلامی، غیر شرعی ہوں؟ یا نہیں، دین اسلام نے کوئی ضابطہ دیا ہے، کوئی تو تفکر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشروں کے اندر یہ وظائف انجام پائیں، کیونکہ معاشرہ اس قانون اور اجراء قانون اور نظم و ضبط کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس قانون کے اجراء اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے یا امنیت ہے، ضرورت زندگی کی بحالی ہے، ان وظائف کو انجام دینے کا نام سیاست ہے۔ اس لیے سیاست تمام امور دینی میں حساس اور اہم ترین وظیفہ بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو ترک کریں گے، چار ناچار اپنی باغ دوڑ ایک غیر دینی حاکم یا ایک غیر دینی نظام کے ہاتھ قرار دیں گے، اور نظام جہاں آپ کو گھسیٹ کے لے کے جائے وہ لے جائے گا۔ جیسے بھی آپ بینکاری میں دیکھتے ہیں، مجبور ہیں بہت سارے لوگ سود لے کے جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دفاتر کے اندر کا نظام ہے، مجبور ہوتے ہیں کہ محرم نامحرم کی تمیز کے بغیر آپ ارتباط معاشرے کے اندر قائم کریں۔ ایجوکیشنل سیکٹر ہمارا اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں کہ وہ چونکہ نظام فاسد ہے اور اس فاسد نظام میں حاکم غیر فاسد ہے، اگر فاسد نظام میں حاکم شرعی بھی ہو تو یہ کوئی معنی نہیں بنتا، چونکہ وہ حاکم شرعی جو ہے وہ اس فاسد نظام میں کیا کردار ادا کرے گا؟ تو نظام نے تو جکڑا ہوا اداروں کو، لہذا ادارے سے کسی کی لڑائی نہیں ہوتی، ادارہ طاغوت نہیں کہلاتا۔ ہاں، نظام طاغوت کھلا سکتا ہے، نظام فاسد کھلا سکتا ہے، ادارے فلاح و بہبود کے لیے کھولے جاتے ہیں اور انہیں چلایا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سیاست ایک ایسا امر دینی بنتا ہے کہ جس کو سب سے حساس ترین منصب دین اسلام نے قرار دیا ہے. مثلا ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اگر دائرے میں بات آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس کے گناگوں اور مختلف پہلو تھے. صحیح. ان میں سے ایک حاکم شرع کے اعتبار سے بھی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کو تبلیغ کیا، امت تک پہنچایا. صحیح. ایک امر ایسا تھا جو تبلیغ بھی ہوتا رہا، لیکن اس کی تبلیغ کا حکم غدیر خم کے موقع پہ خصوصی طور پہ دیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ آپ نے نہیں اس پہنچایا امت کو تو آپ نے ابلاغ دین، ابلاغ رسالت انجام نہیں دیا. اتنا حساس مورد ہے. یعنی اگر یہ امر نہیں قائم ہوتا امامت کا تو دین اپنی بنیادوں کی پر معاشرے کے اندر قائم نہیں ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاست کتنا اہم ترین امر ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب یہاں پہ کچھ سوال جنم دیتے ہیں کہ مثلا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبادات سے بھی بڑھ کر جو ہے اسلام جو ہے سیاست کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ کیے ہوئے، یعنی متمرکز ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ وہ سسٹم میں صرف ایک چیز کی اصلاح کروں، خود یہ بھی عبادت ہی ہے. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر چاہتا ہوں. یعنی میں جو حکومت کر رہا ہوں وہ اللہ کی خاطر ہے. وظیفہ اپنا سمجھتا ہوں، ذمہ داری سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ عائد کی ہے، اور یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا حساب وہ کلیئر ہوگا. تو یہاں پہ خود یہ وظیفہ امامت یا وظیفہ سیاست یا وظیفہ حاکمیت کا انجام دینا، یہ بارگاہ الہی میں وہ جو جامع معنی عبادت کا ہے، اطاعت الہی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے دائرے میں آتا ہے. لہٰذا یہ عبادت سے ٹکراؤ یا اس سے کوئی الگ راہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی ہاں عبادت ہی ہے، اسلام ہی ہے، دین ہی ہے، بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کی راہ میں کی جائے. ہاں اگر احسن، کیونکہ سیاست اسلامی کا اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم بنتا ہی نہیں. اچھا، دوسرا آپ نے یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ مثلا اگر سسٹم مثلا بہتر ہو تو حاکم جو ہے مثلا اتنا مثلا جو ہے حاکم بھی کہا کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ حاکم بھی اسلامی ہونا ضروری ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے مثال دی کہ مثلا سسٹم اگر حاکم اچھا بھی آ جائے لیکن اگر سسٹم فاسد ہو تو اس حاکم کو کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ مثلا اگر ہم سسٹم اسلامی بنا دیں تو حاکم بھلے کوئی سا بھی ہو تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جی، اس کے اوپر ہمیں خود بحث کی ضرورت ہے کہ ایک نظام کب نظام کہلاتا ہے، ایک سسٹم کب سسٹم کہلاتا ہے. چونکہ بالآخر جو بھی معاشرہ قائم ہو اور اس کے اوپر کوئی حکومت آئے تو بعض ڈپارٹمنٹ بننے ہی بننے. صحیح. یعنی بعض شعبے، چاہے وہ فرعون آئے، نمرود آئے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، بعض ڈپارٹمنٹ معاشرے کے اندر ہر کوئی آ کے بنائے گا، وَإِلَّا حکومت ہو ہی نہیں سکتی. ان میں سے پہلا جو ہے جس کو نام دیا جاتا ہے قضائیہ. صحیح ہے، ایک محکمہ قوہ قضائیہ یا قضاوت اور عدالت کا جو محکمہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا چاہیے. دوسرا ہمارے پاس ہے قانون سازی کا محکمہ. ہاں اگر آپ قانون نہیں بنائیں، ہاں مثلا بادشاہ اپنے اینڈ پہ لے آتا ہے کہ میں جو کہوں گا وہ قانون بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی تو جاری ہونے کے لیے بعنوان قانون، بعنوان دستور کچھ نہ کچھ تو آئے گا. بس ایک عدلیہ ہو گئی ہمارے پاس، ایک قانون سازی ہوگی جسے آپ کہتے ہیں قومی اسمبلی آج کے دور میں، یا سینٹ قومی اسمبلی، یہ دو مرحلے یہاں سے بنتے ہیں پارلیمنٹ. یہاں پہ جو بل پاس ہو جائے وہ پھر قانون کی حیثیت اختیار کر. تیسرا ہے مجریہ. یہ جو مجریہ یا منفذہ بھی اسے کہتے ہیں، یعنی وہ ادارے جنہوں نے قانون کو جاری کرنا ہے. یہ رگوں کی مانند ہے، جیسا رگیں خون پورے بدن میں پہنچاتی ہیں، وہ جو قانون ہے اس کو پورے کی پورے ریاست کے اوپر یہ رگیں ہیں کہ جو ادارے ہیں کہ جو اس کو نافذ کرتے ہیں. صحیح. اب ادارے حسب ضرورت کھلتے جاتے ہیں. ادارے جو ہیں وہ ہر دور میں حسب ضرورت پیداوار اس کی ہوتی ہے یا اس کو ایجاد کیا جاتا ہے. جب نظام آتا ہے وہ تینوں پہ حاکم ہوتا ہے. صحیح ہے، نظام ان تینوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. مثلا سسٹم ہوگا، سسٹم میں اصل کردار ادا کرے گا حاکم ہی، چاہے آپ وہ بادشاہ کے نام سے لائیں، وزیر اعظم کے نام سے لائیں، امام یا خلیفہ کے نام سے لائیں، یا وہ فقیہ کے نام سے کوئی بھی عنوان لے کے آئیں، مرکزی کردار حاکم انجام دے گا. اور اس حاکم کی حکومت کرنے کے جو طور طریقے ہیں یہ نظام سے تعبیر ہے.
صحیح صحیح ہے. وہ اس کے مثلا کیسے سلیکشن اس کی ہو, کس طریقے سے جو کلیدی عہدے ہیں ان کے اوپر افراد آئیں, ان کا حاکم کے ساتھ کیسا رابطہ ہوگا. بس حاکم اور یہ جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جنہیں ہم اپنی عام زبان میں بیوروکریٹس کہتے ہیں, صحیح. ان کا جو تعلق ہے اس کے ذریعے سے ادارے پھر آگے چلیں گے. اچھا صاحب, معذرت یہاں یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ مثلا ابھی آپ نے جیسا کہ کہا کہ مثلا اگر ہم خود سسٹم میں ہی, ابھی آپ دیکھیں ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, استبدادی نظام ہو, لیکن ہر نظام میں جو آج رائج موجودہ نظام ہیں ان میں بینکنگ کا نظام موجود ہے, خواہ ڈکٹیٹرشپ ہو خواہ ڈیموکریسی ہو. تو یعنی اگر اس کا متبادل بھی ہم لا سکتے ہیں, اس کی جائے گزین کر لیں, مثلا اسلامی کوئی سسٹم اقتصادی طور پر پیش کر دیں, اگرچہ سیاسی طور پر اسلامی نظام نہ ہو لیکن اقتصادی طور پر ہم اس کا جو ہے ایک ماڈل پیش کر دیں اقتصاد اسلامی. یا اسی طرح جو ہے خود آپ نے کہا کہ فرد واحد حاکم کی بڑی اہمیت ہے, تو ڈیموکریسی کے اندر تو حاکم اتنا کوئی پاورفل نہیں ہوتا, کیونکہ ایک باقاعدہ ایک جو قانونی طریقہ ہوتا ہے وہاں سے وہ انتخاب ہوتا ہے, کسی حزب کا حصہ ہوتا ہے, اس حزب کے طور پر اس حزب کے نمائندے کے طور پر وہ حاکم بنتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا مضبوط مثلا شمار کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کے اندر. یہ اس میں اگر ہم ابھی ڈیموکریسی کی طرف نکل جائیں تو اصل جو ہمارا موضوع تھا اس سے باہر نکل جائیں گے. اس کے اوپر خود ایک طولانی گفتگو کی بلا شک و شبہ ضرورت ہے. البتہ خود صرف اتنا اشارہ کروں کہ جو ڈیموکریسی کا تصور غرب نے پیش کیا ہے وہ تو اسلامی جمہوری کے نام سے جو امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کرایا اسے تو مانتا ہی نہیں ہے. وہ ڈیموکریسی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, غربی جو جمہوریت ہے, وہ اسلامی جمہوریت سے میل نہیں کھاتی. دونوں اصطلاحات جدا ہیں. البتہ اس میں جمہوریت میں جمہور کا اپنا کردار موجود ہے, وہ اس کے اوپر اپنی جگہ بحث کی ضرورت ہے. لیکن ایک سوال ادھر ابھارتے, آیا وہ جو غرب نے ڈیموکریسی کا تصور پیش کیا وہ کہاں پر عملی طور پہ موجود ہے؟ اصلاً عملی موجود نہیں ہے. خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے عرض کیا کہ فاسد نظام میں ایک شعبہ اسلامی بنا دیں اس کو, اور اس کا کیا کردار ہے, اور آیا اس کے حوالے سے کوشش کی جائے یا نہیں کی جائے. یہاں سے فقہی مباحث کی بھی کچھ راہ ہمارے پاس کھل جاتی ہے. اول یہ کہ جو حکومت بھی آئے گی, ظالمانہ حکومت ہو, فاسدانہ حکومت ہو, عادلانہ حکومت ہو, ہر حکومت کے پیش نظر اقتدار کی بقا اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا کسی نہ کسی حد تک رہتا ہی. اگر ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ ایک غیر اسلامی حکومت ہے, چونکہ بعض لوگ جیسا کہ بعض افراد جیسے غامدی ہیں یا اس طرح کے دیگر افراد ہیں, وہ ان موضوعات کے اوپر واضح طور پہ قرآن کریم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتے. انہوں نے اپنا مقصد قرار دیا ہے کہ انسان کی ضرورت بیسک نیڈز کو جو پورا کرے, ایک اچھی ویل سیٹلڈ لائف جو آپ کو رفاہ دے یا اچھی آپ کو زندگی دے. یہ تصور اسلامی حکومت کا فقط نہیں, اسلامی حکومت اس سے برپا کرے گی. اسلامی نظام اس کو مد نظر رکھتا ہے. مثلا غریب کی غربت کو ختم کرنا, مظلوم کی داد رسی کرنا, عادلانہ فیصلے جاری کرنا, معاشرے کے اندر مختلف طرح کے منافع اور مصالح امت کو دیکھ کے امور انجام دینا, پروجیکٹ نکالنا, یہ تو ہر حکومت کرے گی. اگر آپ کا فقط یہ مقصد ہو پھر تو کوئی اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بھی غرب میں جو انہوں نے شیطانی ڈھانچہ پورے ممالک میں قائم کیا ہے ڈیموکریسی کے نام سے, یا بعض جگہوں پہ بادشاہت کے نام سے, جیسے کینیڈا, انگلینڈ وغیرہ میں رسمی طور پہ وہ بادشاہت کے قائل ہیں, ان جگہوں پہ وہ ضرورت زندگی پوری کر رہے ہیں. ضرورت زندگی تو فرعون کے دور میں بھی ممکن ہے پوری ہوتی ہے, اسے بنی اسرائیل کی نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ بنی اسرائیل نے ٹکراؤ ممکن ہے نمرود کے دور میں بہت ساری جگہوں پہ پوری ہو رہی ہوں, آپ نے اس کے نظریات سے ٹکراؤ حاصل نہیں کرنا. لہذا یہ نظام جب بھی آئے گا وہ یہ ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. دین اسلام کے نظام کی کچھ خصوصیات ہیں. صحیح ہے, اس خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے عدل و انصاف کا قیام. حاکم کے چناؤ میں, حاکم کے حاکمیت اور اقتدار کے دائرے میں, اس کا دیگر عہدیداروں کی عہدوں کے اوپر عہدیدار بٹھانے میں, ان سب امور میں, یا بیت المال کی تقسیم میں, جو قومی خزانہ ہے اس کے پروجیکٹ چلانے, ان سب امور, یہ سب امور عدل و انصاف کے اوپر قائم ہوتے ہیں. یہاں پہ اور بھی چند مباحث نکلتی ہیں کہ آپ جو تصور اس طور پہ ایک آئیڈیل تصور پیش کرتے ہیں, یہ آئیڈیل تصور
عملی طور پہ کہاں پر کہاں آج پر تک موجود جاری ہے؟ ہوا ہے. صحیح صحیح. جیسے بعض جیسے مدینہ فاضلہ کے جی نام سے مدینہ اس کو فاضلہ قرار فراغین. دیا. خلاصہ کلام اس ہم ابھی ان مباحث کی طرف نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ بس نظام دو ہمارے پاس ہو گئے. ایک نظام عادلانہ ہے، اس نظام عادلانہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر نظام کے پہلو سے عدل و انصاف جھلک رہا ہے. صحیح اور ایک نظام ظالمانہ ہے، صحیح وہ ظلم و ستم ممکن ہے کہ کسی کی مار پیٹ کی صورت میں نہ ہو، فکری ظلم و ستم بھی ہے. جیسے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے انسان کا فکری انحطاط اور پستی کا شکار ہونا، یا ظالم کا ساتھ دے دینا اور مظلوم کے خلاف ہو جانا. جیسے ابھی اپنی ذاتی ریاستی مفادات کے لیے عرب ممالک نے صحیح عرب قومیت اور حمیت کو بھی ترک کر دیا، جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، جس میں بڑا فخر کیا کرتے تھے، صحیح اس کو بھی ترک کر دیا، اتنے وہ پستی کی طرف گرے. تو خلاصہ کلام نظام فاسد میں اگر ایک شخص آ جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور مومن آل فرعون، وہ اس جگہ پہ فرعون کے خلاف کس قدر قیام کر پائے، کتنے انہوں نے منافع حاصل کر لیا، کتنے لوگوں کو وہ ہدایت کی راہ کے اوپر لے آئے، یہاں تک کہ آشکار ان کو مبارزہ کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تب جا کے اس کا لشکر غرق ہوا. لہذا یہ تدبیر، ہاں اگر تقیہ کے مرحلے کے اوپر ہو تو اس تدبیر میں فقہی طور پہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اس ظالمانہ نظام میں حاکم سے اس سطح کے روابط ایجاد کریں کہ نفع حاصل کر کے مومنین تک پہنچا سکیں. اس کے لیے بڑا ایک تو زیرک انسان کو ہونا چاہیے، دوسرا تقوی کی اعلیٰ سطح پہ اسے فائز ہونا چاہیے، راغب نہ ہو. وہ جو ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ شدت رغبت ان کے مختلف امور اور طور طریقوں سے آشکار ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، آپ یہ ابھی اس دور میں، خصوصاً آج کے دور میں، ہمارے زمانے میں، آپ کس نظام کو زیادہ نقصان دہ سمجھتے ہیں، اسلامی سیاست کی راہ میں یا اسلامی نظام کی راہ میں؟ اگر ہم قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں بات کریں تو سب سے بڑی اس میدان میں رکاوٹ ہے کہ خود اسلامی نظام سے واقفیت نہ ہونا. وہ اگر واقفیت نہیں ہے تو جہل کی تاریکی کی وجہ سے انسان کے وجود میں ارادہ اور جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا. جب علم اور ہاں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا محاسن ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں، آیا یہ ہمارے اوپر وظائف میں سے ہے یا نہیں. جیسے ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے وظائف میں سے قرار ہی نہیں دیتے. وہ سیاست کو ایک امر دینی شمار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، یعنی شرط عصمت لگاتے ہیں. صحیح. سیاسی امور میں مداخلت اس سطح کی کہ اس کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں یا وظائف کسی سطح تک ہم انجام دیں. ایک تعداد ہے وہ اسے امام معصوم سے مختص قرار دیتی ہے اور عصمت سے جوڑتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ پہلی بات کہیں گے کہ اگر ہم اس میں رکاوٹ کو دیکھیں، ایک اندرونی رکاوٹ ہے، ایک بیرونی رکاوٹ ہے. اندرونی رکاوٹ ہمارے ہاں یہی ہے کہ اصلاً اس سے واقفیت ہی نہیں. صحیح. اس لیے یہ سوئے ہوئے افراد کو بیداری چاہیے. ان افراد کو جہالت کی تاریکی سے نکال کے اس نور امامت سے منور کرنے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. اب یہ جب شعور آ جائے تو اب یہ بارگاہ الہی میں ایک اس حوالے سے امتحان میں کھڑے ہیں. صحیح. آیا وہ چونکہ وہ معلومات آ کے ان کے وظیفے کا تعین کرے گی. بے شک. ہاں، وہ جب تعین کرے گی تو یہاں پہ اس نے اپنا وظیفہ، اپنا واجب یا جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے نبھایا یا نہیں. یہ ایک پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے گا. اور دوسرا جو بیرونی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق اور استعمار کا اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہر نظام، چاہے وہ اقتصاد کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں ہو، ڈیفنس یا دفاع کے میدان میں ہو، جمہوریت کی صورت میں پولیٹیکل طور پہ ہمارے میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، چونکہ کوئی بھی میدان سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. صحیح. تو وہ ہر جگہ اپنا سسٹم لا کے وہ آ کے مسلط کر چکا ہے، اور جب مسلط کر چکا ہے تو آپ یہاں پہ گردن سے پکڑ کے اب مجبور ہیں کہ اس جگہ پہ چلیں. صحیح. تو ادھر مبارزہ ضروری ہے. افتراق کی وجہ سے مبارزہ وجود نہیں رکھتا. لہٰذا یہ افتراق ایک بہت بڑی اس میں بیرونی ہمارے لیے
رکاوٹ ہے، تفرقہ بازی جسے کہہ سکتے ہیں، مختلف اختلاف ہے بیجا اور نزاع ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو قانون بھی دیا ہے احسن، خود انگریزوں نے. احسن. اچھا آغا صاحب، یہاں پہ آپ نے امامت کی خصوصاً ائمہ کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ معصومین میں قسمت کو ہم اگر رہنے بھی دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی میں خود 3 اماموں نے جو مثلا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے حکومت بھی کی اور ساتھ تحریک بھی چلائی، خصوصاً امام حسین نے، باقی 2 ائمہ نے جو ہے وہ حکومت بھی کی. لیکن بقیہ اماموں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، نہ انہوں نے کوئی تنظیم سازی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، نہ کوئی انہیں مثلا اجتماعی طور پر کوئی ایسی فعالیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کو منسجم کیا ہو، کوئی تحریک چلائی ہو تاکہ وہ اس کو مثلا جو ہے حکومت کو پالیں، یا سیاسی طور پر کوئی ان کی فعالیت سامنے واضح طور پر نظر نہیں آتی ہے. تو ہم کیسے مثلا یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے خصوصاً تشیع کے اعتبار سے خود ائمہ بھی ایسی سیاست کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ یہ سب سے پہلے ائمہ علیہ السلام کے اپنی شخصی ہستی کے اعتبار سے کئی پہلو ہیں. صحیح. ایک پہلو نہیں ہے. ہم جب ایک لفظ امام کہتے ہیں تو امام کہہ کے بعض اوقات ان کے شخصی فضائل اور ان کے مرتبہ ہستی جو روحانی جو بلند مقام اور مرتبہ پہ فائز ہے وہ مقصود ہوتا ہے. بعض اوقات ہم امام کہہ کے ان کا ہادی اور رہنما لینا مد نظر رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم امام کہتے ہیں اور اس سے مقصود مومنین کی حاجت روائی کرنے کے لیے توسل کا جو باب ہے اس پہلو کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ ہم امام کہتے ہیں، جیسا کہ علم کلام نے یہ ہمیں بیان کیا، قائدی کتابوں میں کلمہ امام آیا، وہ ہے کہ ہمارا سیاسی رہنما، ہمارا راہبر جو معاشرے کے اوپر حاکم ہے، جس کی اطاعت فرض و واجب ہے، یعنی اولی الامر کے باب سے. چونکہ اولی الامر بقیہ شؤون اور ان کے بقیہ پہلوؤں کو نہیں بیان کر رہا، وہ صرف اور صرف امر میں باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں، جسے زیارت جامع کبیرہ نے کہا سیاست العباد، بندوں کی سیاست کرنے والے. یعنی یہ خود میرا اپنا جملہ نہیں ہے، زیارت جامع کبیرہ نے یہ کہا ہے کہ بندوں کے اوپر الہی سیاستدان ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. اس لیے ہم اس پہلو سے بھی بات کریں گے. بقیہ پہلو وہ اپنی ان کی جگہ موجود ہیں، اور بقیہ پہلو میں ان کا کوئی مقابل یا نظیر یا اس کا متبادل وہ اصلاً موجود نہیں ہے. ہاں، بعض پہلوؤں میں نیابت ہو سکتی ہے اور بعض پہلوؤں میں اصلاً نیابت بھی نہیں ہو سکتی، جو کہ ان کے مثلا اپنے مقامات فضائل اور کرامات اور معجزات اور ولایت تکوینی یا ولایت تشریع کے باب سے کچھ ان کے پہلو ہیں، وہ اصلاً کسی اور شخصیت میں متصور نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے نماز پڑھانا ایک ذمہ داری ہے اور جو اس ذمہ داری کو انجام دے وہ امام جماعت کہلاتا ہے، اسی طرح معاشرے کی باغ دوڑ کو سنبھال کے اس کو عدل و انصاف اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلانا یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے جو حسب استطاعت. البتہ لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی بنا کے بھیجا ہر دور میں. مثلا آج کے دور میں پورے عالم بشر کے جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. شیعہ سنی دونوں متفق ہے کہ یہ ہستی حاکم کے طور پہ ہے، صحیح ہے، جس کی اطاعت واجب و فرض ہے. اور ان کا وظیفہ بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ دین کو غالب کریں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ایک وظیفہ ہے. دوسرا ہے کہ حق کو غالب کریں. تیسرا ہے کہ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. یہ ان کے وظائف میں سے ہے. یقیناً اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے انہیں سسٹم کی بھی ضرورت ہے اور فرد کی بھی ضرورت ہے. تو خلاصہ کلام 3 ائمہ علیہ السلام ان کی زندگانی مبارزے کے اعتبار سے میدان میں ان کا اترنا تاریخ نے روشن کیا ہے. ہاں، روشن کر دیا. مثلا اگر امیر المومنین علیہ السلام ان کی حیات طیبہ وہ نہ اس سطح تک پہنچتی، اس سے پہلے شہید کر دیے جاتے 35 ہجری سے پہلے، تو ان کے بارے میں بھی سارے یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ یہ تو جنگ نہیں کرنے والے. امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں شہید ہو جائے، کہتے نہیں کربلا تو قائم کبھی بھی نہیں ہونی تھی، قیام نہیں ہونا تھا. لہذا بقیہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں میدان استطاعت کے اعتبار سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میدان اپنی قوت کے اعتبار سے اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں پہنچ سکا، فراہم نہیں ہوا کہ یہ میدان میں اتر کے ہاں جنگ کے لباس میں سامنے آتے. وَإِلَّا روایات ہمارے پاس ہیں.
اگر یہ کہیں گے تدبیر نہیں کی، یہ بات تو بالکل غلط ہے، چونکہ ان ائمہ اطہار علیہ السلام کی ایک تو سیرت کے پہلوؤں کو کھول کے بیان نہیں کیا گیا، اور روایات میں شواہد ہمارے پاس کثیر موجود ہیں، جیسے ہارون مکی کا واقعہ ہے کہ جس میں تندور میں چھلانگ لگانے کے حوالے سے، اور امام نے کہا کہ اگر خراسان میں اس کی مانند 17 چند افراد بھی ہوتے تو میں قیام کرتا اور اس طرح سے حالت تقیہ میں نہ ہوتا، یا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ معتبر روایت بھی الکافی کی، تو اس میں نماز جب پڑھی راوی نے تو امام نے ادھر ریوڑ تھا، اس میں ریوڑ میں بکریاں تھیں، تو کہا کہ اگر اس بکری کے ریوڑ کے تعداد کے برابر بھی اصحاب فراہم ہو جاتے تو میں قیام فرماؤں۔ اچھا، اب یہ کہ چونکہ نہیں میسر تو امام ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، وہ ان افراد کو پیدا کرنے، ان افراد کو وجود دینے، متحقق کرنے کے لیے اب کوشاں ہیں، صحیح، اور اسی اثناء میں، اسی بھاگ دوڑ میں یا اسی تدبیر میں دشمن بالآخر اس نتیجے تک پہنچا کہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک جارج جورداک نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل دوستوں نے جو ہے وہ خوف کے مارے چھپائے اور دشمنوں نے جو ہے وہ بغض کے مارے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ائمہ معصومین کی جو باقی ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی تھی اور ان کا جو تحریک سازی تھی، وہ سارا کا سارا ہمیں مثلا جو ہے علماء شاید اس زمانے میں تقیہ کی حالت میں تھے، اس وجہ سے کوئی منظم کر نہیں پائے، یعنی چونکہ ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں بہت کم ہمیں کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ شواہد موجود ہیں، اس شواہد کو اب ادلہ کے ذریعے سے کھول کے بیان کیا جائے، چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب اسلامی جو خصوصی لطف الہی و عنایات امام زمان علیہ السلام کی برکت سے سامنے آیا، تو ذہن سازی بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی ذہن کھلے ہوئے نہیں تھے، صحیح، وہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ حکومت قائم ہو سکتے، نہیں سوچ سکتے تھے استعمار سے مبارزہ ہو سکتا ہے، اندرونی طور پہ وہی مناظرہ سب سے بڑی شجاعت مناظرہ، اور مناظرے کے بعد وہابیوں سے دفاع، صحیح، اتنی بس مقدار تھی۔ عالمی سطح پہ حکومت یا عالمی استعمار کو للکارنا، مظلوم کی حمایت، یہ والے مقولے موجود نہیں تھے۔ جو اصل اس میں نقطہ ہے، ہمارے اس بحث کا نچوڑ بھی ہے، وہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کا بہترین جملہ ہے، تمام کے تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی وہ محکم متشابہ ہے، اور اکثر کی زندگی متشابہ ہے۔ صحیح، اگر کامل کسی کی زندگی محکم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی قیام کربلا کے موقع پر ہے، اس سے پہلے نہیں۔ صحیح، وہ جو کربلا میں قیام ہے وہ اصل میں امامت کی شان ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگانی گزری ہے مدینہ میں حکومت کے بعد، یہ شان امامت ہے۔ لہذا اس کو محکم کو دیکھ کے، وہ جو اب ہمیں متشابہ نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک نہیں چلا رہے، سیاسی امور میں حصہ نہیں لے رہے، یا امام علیہ السلام دور حکومت کے امور سے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سارے متشابہات کو اس محکم کی طرف رجوع کر کے صحیح ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، خوشی ہوئی، اور آپ نے ماشاءاللہ مدلل جوابات بھی دیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ برادران نے بھی اور سامعین نے بھی جو ہے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید ہم ان ابحاث کو ڈسکس کرتے رہیں گے آئندہ کے لیے، آئندہ کی ملاقات تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔